میرے محترم بھائیوں، معزز بہنوں، بہت پیاری بیٹیوں، بہت عزیز چھوٹے چھوٹے بچوں، آج ملت تشیع پر پھر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پر اپنے حق کے واسطے آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار سے کہ کیا واقعی کسی واقعے کے متعلق آپ کو توجہ دلانے کے لیے کسی قوم کو، کسی کمیونٹی کو گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ کر بیٹھنا ضروری ہے؟ کہ اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا آپ کے ملک میں ہو گیا، کیا حالات ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، یاد رکھنا ملت تشیع پر یہ وقت ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار آیا ہے۔ میں اور آپ 1400 برس سے مسلسل قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ان تمام یزیدی قوتوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آنکھوں میں رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، آنکھوں میں رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شہ میں تلا تم نہیں دیکھا، اور بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینوں، اندھے ہو کبھی آگ پہ ماتم نہیں دیکھا۔ ہم حسینی قوم، ہم عاشورائی، ہم کربلائی، ہم ذکر حسین علیہ السلام کرنے والے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی سے ڈر جائیں، ہم حالات سے گھبرا جائیں، یا ہم کسی کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا ہم مجبور ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا یہ حسینی قوم ڈٹ جاتی ہے، یہ حسینی قوم کبھی گھبراتی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں گھبراتی کہ مجھے یقین ہے کہ نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ اس وقت میں اور آپ شہزادی کونین کی دعا بن کر، ہم حسین کے عزادار بن کر، فرش عزائے حسین پر بوترابی بن کر فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب میں آج اس دھرنے میں آئی تو میں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جن کے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ وہ اس بکری کے بچے کو پانی پلا رہی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ اس لیے اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آ گئی ہوں گی کہ ان کو معلوم ہے نہ جانے کتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، کتنے دن بیٹھنا پڑے گا۔ ایک جاندار کو وہ اگر گھر پہ چھوڑ کر آ گئیں تو اس بے زبان کے کھانے اور پانی کا خیال کون رکھے گا؟ میں کہتی ہوں وہ کیسے درندے تھے، وہ کیسے جانور تھے کہ جنہوں نے کند چھری سے جیتے جاگتے انسانوں کو ذبح کر دیا اور ان کے سینے میں درد نہیں اٹھا۔ یاد رکھو، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تم کتنے ظلم کرو گے؟ ہم کربلائی بن کر، ہم حسینی بن کر موجود رہیں گے عزاداری مظلوم کربلا کرنے کے لیے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، 2020 بہت مشکل سال تھا۔ 2021 اور مشکل سال بن کر آیا، مگر ہر جانب کرونا ہے، کووڈ-19 ہے، گھروں سے نہ نکلنا، بازاروں میں نہ جانا، مجلسیں نہ کرنا۔ آؤ اب کوئی کسی کو روک لے، ہم حسینی بن کر یہاں پر موجود ہیں، عزادار بن کر موجود ہیں، رات اور دن کی پرواہ کیے بغیر موجود ہیں، اور اس یقین کے ساتھ موجود ہیں کہ جان تو حسین ابن علی کے نام ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
میں چاہتی ہوں کہ اپنی ایک نظم کے چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ یہ ہزارہ تو نہیں، یہ میرا ایک حصہ ہے، یہ ہزارہ تو نہیں، یہ میرا ایک حصہ ہے، ان کے غم دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا، آنکھ روئی ہے جگر رویا، یہ سب تن رویا، ان کے لاشوں سے ٹپکتی ہیں جو خون کی بوندیں، ان کے جسموں سے جو گرتی ہیں لہو کی دھاریں، یہ لہو ان کے مصائب کی دلیلیں بن کر، ان کی مظلوم صداؤں کی نقیبیں بن کر، یہ میرے دل کو ہلاتی ہیں، صدا دیتی ہیں، کیوں کوئی ان کی فغاں سننے نہیں آتا ہے، کیوں کسی دل میں کوئی درد نہیں اٹھتا ہے، کیوں کوئی آنکھ نہیں روتی ہے ان کے اوپر، کیوں نہیں بولتا ظالم کی مذمت میں کوئی، تم اگر چپ ہو تو ظالم کے مددگار ہو تم۔ تمام ارباب اقتدار، تمام ارباب اختیار، تمام حکمران، تمام سہولت کار جو اس واقعے میں شریک ہیں، ان سب کو آج ان بوترابیوں کے سامنے للکار کے کہہ رہی ہوں کہ تم اگر چپ ہو تو ظالم کے مددگار ہو تم، جرم کرتے نہیں پر جرم کے حقدار ہو تم۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ملت تشیع کو دوبارہ اس طریقے سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نرم گرم بچھونوں کو چھوڑ کر فرش زمین پر آ کر نہ بیٹھنا پڑے۔ پروردگار عالم اب کوئی امتحان ہمارے سامنے نہ آئے، لیکن یا رب العالمین ہم ظہور امام عصر کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تمام ظالموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا۔ وہ ظالم جنہوں نے مظلوموں کا خون بہایا، وہ مقتول جن کے لاشوں کو لے کر ان کے لواحقین کوئٹہ کی -6 اور 7 ڈگری ٹمپریچر پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم تو ان مظلوموں کی، ان محروموں کی حمایت فرما دے۔ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے امداد آئے گی، غیبی مدد ضرور آئے گی، اور کافر، ظالم، غاصب نیز تو نابود ہوں گے اور کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی یہاں پر بوترابی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا سب کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری عزاداری کو اوج کمال عطا فرمائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا کتنے دن ہمیں بیٹھنا ہے ہم نہیں جانتے، اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی کو خود تیار کرنا ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو 2 دن میں بیٹھیں گے، 2 رات میں بیٹھیں گے۔ اگر آپ کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا ہے کھانے کے لیے، آدھی توڑ کر برابر والے کو دے دیں گے۔ اگر کوئی بچہ ایک ٹافی کا ریپر بھی پھینکتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر اپنے شاپر میں ڈال لیں گے، دنیا کو بتائیں گے حسینی ایسا ہوتا ہے، عاشورائی ایسا ہوتا ہے، اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا حافظ و ناصر و مددگار ہو، اور پروردگار عالم ہم کو استقامت عطا فرمائے اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم پھر کبھی ملت تشیع پہ ایسا وقت نہ آئے، لیکن جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا، ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، ہم یہاں پر آئیں گے، ہم پہنچیں گے، اور ہم یہاں پر آواز حق کو بلند کرتے رہیں گے۔ اے منتقم، ظہور امام زماں دکھا، اب دم لبوں پہ ہے در امن و اما دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، دشمن رہے نہ ایک شہی مشرقین کا، تب شیعہ مل کے سوگ اتاریں حسین کا۔ ہم عالم سوگ میں ہیں، اس عزاداری کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔